اچھا پہلے تھوڑا سا خاص یار آپ ادھر بھی حضور پیر طریقت صاحبزادہ سید نصیر الدین نصیر صاحب گیلانی سجادہ نشین درگاہ غوثیہ مہدیہ گورڑہ شریف اس وقت رونق محفل ہے کہنے کو تو ناتی سب نے کہنے یہ نات نصیر آفاقی ہے کتھے میرے کتھے تیری سنا کیا خوب کہا سبحان بیٹھ تماشا دیکھ کر عظیم الشان محفل نات نے دعوت دیا یہ اعلان آپ سب غور سے سنیں کاروان مہدیہ نصیر کافی عرصے سے لوگوں کا پرز و اصرار رہا کہ حضور قبلہ پیر صاحب کی میت سے بیت اللہ شریف اور سرکار مدینہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرے عوام کی اس پاکیزہ خواہش کے پیش نظر حضور پیر صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سال سے گورڑہ شریف سے اپنا گروپ تیار کیا جائے اور ہر سال یہ گروپ حرمین شریفین کی زیارات سے مشرف ہو چنانچہ اس سال سے پیر صاحب نے اپنا نمائندہ احمد خان کموکا صاحب کو بنایا خواہش مند خواتین و حضرات اپنے اپنے پاسپورٹ قبلہ پیر صاحب کے پاس یا ان کے نمائندے جناب احمد خان کموکا کے پاس اس پتے پر جمع کرانا شروع کر دیں غور سے سنیے اگر لکھنا چاہیں تو پتہ لکھ لیجیے ٹریول لائنز 3 اسلام آباد سینٹر نزد جنگ بلڈنگ فضل الحق روڈ بلو ایریا اسلام آباد پتہ ایک بار پھر سنیں ٹریول لائن 3 اسلام آباد سینٹر نزد جنگ بلڈنگ فضل الحق روڈ بلو ایریا اسلام آباد اشتہار تقسیم کیے جا رہے ہیں جس کی یہ اہم اعلان درج ہے اس پہ ٹیلی فون نمبر بھی ہے اور موبائل کا نمبر بھی ہے اور فیکس نمبر بھی ہے غور سے پڑھیے اور اس پر عمل کیجیے اب میں دعوت دے رہا ہوں نعت خواہ غلام حسین فاروقی کو کہ تشریف لائیں اور اس محفل میں نذرانہ نعت پیش کریں جناب غلام حسین فاروقی جیلانی اس عظیم الشان محفل نعت میں نہایت ادب سے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے ارشادات عالیہ سے نوازیں دار فانی میں محمد کی محبت بقا جو نصیب ان پر مٹا اس کو مٹا سکتا ہے کون حضرت پیر سید نصیر الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء أما بعد
بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شریف کا آواز بلند سامعینوں، حاضرینوں، ناظرین محترم، علماء کرام، قرائے اعظام اور نعت خوانان مصطفیٰ علیہ تحیت و السلام، یہ محفل حضور سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت پاک کے حوالے سے آراستہ ہے۔ چونکہ حضور کو رحمت للعالمین بنا کر اس کائنات میں بھیجا گیا، کچھ لوگ تو اس موقع پر بارش کو کچھ اور رنگ دیں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ رحمت عالم کا ذکر ہے، تو بارش بھی اللہ کی رحمت ہے۔ مرکز رحمت کے ذکر پر اللہ نے آسمان سے اپنی رحمتوں کا نزول قطرات آپ کی صورت میں فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تعالیٰ اس محفل میں حاضری دینے والے باذوق حضرات کو، سامعین کو، ذکر رسول پر خوش ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ دارین کی خوشیاں عطا فرمائے، آمین آمین۔ اصل میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر پاک کرنے کے لیے قدسیوں کی زبان چاہیے، سبحان اللہ، حسان کا بیان چاہیے، اور درد و سوز قلب عثمان چاہیے، سبحان اللہ۔ ہم کہاں، حضور کا ذکر عالی کہاں، جس قدر اللہ تعالیٰ اپنے کسی خوش نصیب بندے یا بندوں کو اپنے اس محبوب کا
عرفان نصیب کرتا ہے اسی قدر اس پر انوار محمدیہ اور عقائد نبوت منکشف ہوتے ہیں. سبحان اللہ. میں ذرا معمول سے عام معمول سے ہٹ کر باتیں کرتا ہوں. آپ توجہ سے میری بات سنیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا عرفان اللہ کے عرفان سے پہلے ضروری ہے. میں نے کیا کہا کہ حضور کا عرفان اللہ کے عرفان سے پہلے ضروری ہے. کیوں کہ جس نے عرفان دیا ہے, اللہ کا جس ذات نے عرفان دیا ہے, اس کی معرفت اگر آپ کو نصیب نہ ہوئی تو آپ کس حوالے سے اپنے رب کریم کا عرفان حاصل کریں گے؟ اس لیے شیخ سرہندی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ من خدا را بئیں وجہ پرستش میں کنم کہ او رب محمد. سبحان اللہ, اللہ سبحان اللہ, اللہ سبحان اللہ. کہ من خدا را بئیں وجہ پرستش میں کنم کہ او رب محمد. کہ میں اللہ کی اس لیے پرستش کرتا ہوں, عبادت کرتا ہوں, اس کو معبود سمجھتا ہوں, اس کو موجود سمجھتا ہوں, اس کو محمود سمجھتا ہوں, اس کو غالب سمجھتا ہوں, سب کچھ اسی کو اس لیے سمجھتا ہوں کہ وہ محمد کا رب ہے. سبحان اللہ. اگر کوئی شخص یہاں یہ اعتراض کرے کہ مجدد صاحب نے یہ کیا نئی بات کر دی کہ محمد کی وجہ سے اللہ کی پرستش کرنا, کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ انبیاء کا محتاج ہے معاذ اللہ کہ ان کی وجہ سے اللہ کی پرستش کرنا؟ تو میں عرض کروں گا کہ مجدد صاحب نے علیہ رحمت نے جو فرمایا وہ بجا اور درست فرمایا, اس لیے کہ اللہ تعالی اگر ان وسائل انبیاء کے علاوہ بھی مخلوق کو ہدایت دینا پسند فرماتا تو آدم سے لے کر رسالت مآب تک آنے والے انبیاء کو دنیا میں مبعوث نہ فرماتا اور اپنی قدرت کاملہ سے ہر شخص کو ہدایت کی منزل پر فائز فرماتا. کیا وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے, تو کیا یہ اس کے دائرہ قدرت سے باہر تھی یہ بات کہ وہ انبیاء اور رسول کے بھیجے بغیر ہر شخص کو ہدایت دے دیتا, یا طبعاً فطرتاً خلقتاً ہر شخص کا مزاج ہدایت پر بنا دیتا کہ وہ اس کے قسمت میں بھٹکنے کی صورت ہوتی ہی نہیں کہ وہ نہ بھٹکتا. لیکن اللہ نے ایسا نہیں فرمایا بلکہ رسول بھیجے, ایک طریقہ بنایا. کیونکہ اگر وہ براہ راست آپ کو مخاطب کرتا, اگر آپ براہ راست مخاطب بنائے جاتے تو اس میں انکار کی گنجائش نہ ہوتی. قبیلے میں پیدا کیا, خاندان میں پیدا کیا, ایسے ماحول میں رسولوں کو بھیجا کہ جو ماحول ان کے مخالف تھے, ان کے نظریات کچھ اور تھے,
وہ شرک و بدعات میں مبتلا تھے، وہ ماحول غیر اللہ کی پرستش کر رہے تھے، اس اندھیرے میں چراغ روشن کیے ہدایت، اور پھر فرمایا تب تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے، نکھر کر سامنے آ گیا، محمد عربی جیسا رسول آ گیا دنیا میں، میں نے تکمیل کر دی، ہدایت آتے رہے انبیاء کما قیل لہم، حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم، کہ خاتم ہوئے تم، یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام، آخر میں ہوئی مہر کہ اکملت لکم، اللہ آخر میں ہوئی مہر، مہر آخر میں ہوئی، حضور سلسلہ انبیاء کے آخری نبی ہیں، آخری نبی، اور مہر بھی آخر میں ہوتی ہے، میری بات سمجھ دیں؟ جن کے دلوں پر اللہ نے وہ دوسری مہر لگا دی ہو ان کو تو سمجھ نہیں آتی، لیکن جن کے دلوں پر غلامی محمد کی مہر، سبحان اللہ سبحان اللہ، جن کے دلوں پر اتباع محمد کی مہر لگی ہو، میرے مخاطب وہ ہیں، آپ بتائیں کہ مہر کبھی اوپر ہوتی ہے، درمیان میں ہوتی ہے؟ نہیں، آخر میں ہوتی ہے۔ اب جن لوگوں کو یہ شک ہے کہ مہر درمیان میں بھی ہوتی ہے اور مہر لگ جانے کے بعد بھی کسی دوسری مہر کی بھی گنجائش ہوتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس مہر کے بعد اور اس مہر عالم تاب کے بعد کسی مہر کی کیا گنجائش ہے؟ یہ غلط دعویٰ ہے، یہ عقل کے خلاف ہے، نقل کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا سید عالم کو ہدایت کے لیے، اور آخری نشانی ہدایت ہے، اور پیریڈ دیکھیے کتنا بڑا عرصہ ہے، حضور سے لے کر تا قیام قیامت، قیامت تک کا عرصہ ہے، بہت طویل عرصہ ہے۔ بلب آپ کے سامنے ہیں، ان کی قوت بھی آپ کے سامنے ہے، یہ اس ماحول کو روشن کیے ہوئے ہیں، ان کی دسترس میں یہی دائرہ ہے جس میں یہ جل رہے ہیں، یہ اس سے باہر ماحول کو منور نہیں کر سکتے، ان کا دائرہ محدود ہے، کیونکہ ان کی حد رکھی گئی ہے، پھر فاصلے کے مطابق ایریے اور دائرے کے مطابق بلب لگایا جاتا ہے، یہ 10,000 واٹ کا ہے، یہ 50,000 واٹ کا ہے، تو جتنا ایریا اور دائرہ وسیع ہو اور جہاں تک جتنی دور تک روشنی پہنچانا مقصود ہو اتنا بڑا بلب کا انتظام کیا جاتا ہے، روشنی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ آپ فرمائیں کہ رسول روشنی ہیں کہ نہیں؟ اگر روشنی نہیں ہے معاذ اللہ تو آپ ان کا کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ان کو کیوں مانتے ہیں؟ آپ کو کس نے مجبور کیا ہے؟ آپ کو کیا مجبوری ہے؟ آپ کے دل میں اندھیرا ہے تو آپ اس اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے ہدایت کے طالب ہیں، ہدایت مانگ رہے ہیں، تو اس لیے آپ نے ان کے دروازے کا رخ کیا۔
ان کو مانا، ان کو تسلیم کیا، تو آپ دیکھیے کہ آپ کے اور میرے اس نبی مکرم کی کتنی پاور ہے۔ اور مکے سے یہ آفتاب طلوع ہوا اور اس کا پیریڈ کتنا ہے، دائرہ کتنا ہے، زمانہ کتنا ہے اور ایریا کتنا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرے سامعین بہت منہمک ہو کر میری بات سن رہے ہیں۔ بہت سی باتیں آئیں گی گفتگو میں، بیان میں، کہ بہت سے تیور بدلیں گے۔ اللہ اللہ اللہ، جب آپ کے ذوق کے ساتھ یہ گفتگو کا سلسلہ اپنے عروج پر آئے گا تو یہ آپ لوگوں کی سماعتوں کا نتیجہ ہوگا، یہ آپ کا حسن سماعت ہوگا۔ آپ اس قدر بھی خاموش نہ ہوں کہ تمام عزم پہ طاری ہے مرگ بے ہوشی، تمام عزم پہ طاری ہے مرگ بے ہوشی، سمجھ کے بوجھ کے پردہ تمہیں اٹھانا۔ یہ میں عرض کیا ہے کہ سمجھ کے بوجھ کے پردہ تمہیں اٹھانا۔ تو مرگ بے ہوشی بھی ہے، جس طرح زنانِ مصر نے جلوہ یوسف دیکھا تھا تو قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ انگلیاں کاٹ دی۔ تو آپ نے جس محبوب کا ذکر سننا ہے اور سن رہے ہیں تو کیوں نہ ایک کیفیت ذہنوں پر جسے ہم مرگے بے ہوشی کے الفاظ سے تعبیر کریں، آپ کے اور میرے ذہن پر کیفیت وہ طاری ہو، بات چلے گی، لطف پیدا ہوگا۔ یہ بھی حضور کی نعت ہے۔ میرا بیان جو تمام علماء بیان کرتے ہیں حضور کے، آپ کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے شمائل کا ذکر ہوتا ہے، خصائل کا ذکر ہوتا ہے، تمام امت کر رہی ہے، اپنا اپنا انداز ہے، اپنا اپنا اسلوب بیان ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ شاید میری گفتگو اور انداز بیان کو پسند فرمائیں، شاید۔ اللہ تعالیٰ نے اس رسول کو بھیجا اور ہدایت کا مینار بنایا اور اتنا اونچا کیا کہ عرش پر بلایا۔ موسیٰ کو طور پر اور عرش پر حضور کتنی بلندی عطا فرمائی۔ تو جتنا مینار بلند ہو اس کی اتنی روشنی زیادہ ہوتی ہے۔ اتنا بلند یہ ابد تک روشنی دے گا۔ سورج کی روشنی میں چراغوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ آپ بولیں۔ جب آفتاب نبوت چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، تو کسی اور نبی کی ضرورت ہے؟ کسی اور ہدایت کی ہمیں ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ سیدی مرشدی
ہمیں کسی ہدایت مزید کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں تو پھر آپ کیوں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم؟ جب آپ ہدایت پا چکے تو یہ 5 وقت نمازوں میں آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما؟ یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ آپ ہدایت یافتہ ہو گئے، آپ کو دستور ہدایت مل گیا، تو آپ کیوں دعا کرتے ہیں؟ گزارش ہے کہ یہ ہدایت کی دعا صرف آپ ہی نہیں کرتے، آپ اور میں تو گمراہ ہیں، گمراہ ہو سکتے ہیں، لیکن انبیاء تو گمراہ نہیں ہو سکتے. یہ ہدایت کی دعا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی نماز میں پڑھتے تھے، اہدنا الصراط المستقیم. تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ حضور ہدایت یافتہ نہیں تھے اس لیے اللہ سے ہدایت طلب فرماتے تھے؟ نعوذ باللہ، یہ مقصد نہیں ہے. یہ آپ یہ پڑھتے ہیں، آپ اگر نماز میں یہ پڑھتے ہیں تو حضور کے اتباع میں پڑھتے ہیں، کیونکہ حضور پڑھتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کیوں پڑھتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں صراط مستقیم دکھا، ہدایت رہبری دے. نبی یاد رکھیں، یہ خاص بات میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی بالعموم اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص جب یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ آپ ہدایت آپ میں امکان گمراہی ہے تو آپ اللہ سے طلب کر رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ یہ سوچے بھی کوئی شخص تو وہ دار اسلام سے خارج ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ذرا میں صوفیاء کی طرف آؤں گا آپ کو بات سمجھانے کے لیے. یہ کہتے ہیں نا ان کی ضرورت نہیں ہوتی صوفیاء کی. بہت سے لوگ ہوں گے یہاں بھی بیٹھے ہوئے جو معترضین یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی کیا بات ہے، ان کی کیا ضرورت ہے. تو میں اس حوالے سے ذکر کروں گا اپنے طبقے کا، ایک خانقاہی حوالے سے ہے کیونکہ میرا تعلق بھی خانقاہ سے ہے. سبحان اللہ. تو میں یہ عرض کروں گا کہ اہدنا الصراط المستقیم صوفیاء کے نزدیک انبیاء جب یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جلوہ یار نامقرر ہے. یار کا جو جلوہ ہے وہ دوبارہ نہیں آتا. جو ایک رنگ میں جس نے دیکھ لیا تو دوسرے لمحے میں وہ دوسرے رنگ میں آ گیا. سبحان اللہ. یہ جتنی مخلوق بیٹھی ہے جس رنگ میں جو شخص جس شکل میں جس حیثیت میں جس قد میں جس انداز میں جس مزاج میں جس خاصیت میں جس فطرت میں جو شخص بھیج دیا گیا کہ دوسرا شخص اس سے بالکل الگ ہے. اللہ نے تو اس میں بھی ہر چیز کو الگ کر رکھا ہے. کائنات کی ہر چیز میں فرق رکھا ہے. پتے دور سے ایک جیسے نظر آتے ہیں لیکن پتے کے رگ و ریشے میں فرق ہے. جس طرح آپ کے ہاتھوں کی لکیروں میں فرق ہے، آپ کے انگوٹھے کی لکیروں میں فرق ہے. اگر یہ فرق نہیں ہے، ایک جیسے نظر آتے ہیں لیکن اگر فرق نہیں ہے تو مہر کیوں لگائی جاتی ہے انگوٹھے کی؟ فرق ہے. نظر ایک جیسے آتے ہیں، سب کے انگوٹھا اسی طرح نظر لیکن فرق ہے. اندر میں جو اس نے ڈال دیا ہے فرق تو اندر ہے. نبی بھی باہر سے انسان نظر آتا ہے لیکن اندر کا فرق ایک ہے ایک چیز کا اس طرح ہونا، ایک ہے نظر آنا.
نظر کے دھوکے میں نہ آئے. نظر آنے کی کیا بات ہے؟ کبھی ایک چیز نظر آتی ہے لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ چیز ایسی ہوتی نہیں. اور کبھی انسان اتنا قریب چلا جاتا ہے کہ انسان دیکھ نہیں سکتا. بھائی دیکھنے کے لیے بھی تو فاصلہ چاہیے نا. میری بات ذرا غور سے سنیں. لیکن ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. ہم یہ منزل بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں فاصلے مٹ گئے. اب یہ معلوم نہیں کس نے کس کو دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں او ادنا, یہاں علماء بیٹھے ہیں, پوچھ کے ادنا کا کیا معنی ہے؟ سب سے قریب, اس سے بھی زیادہ. وہ منزل کے اس سے زیادہ قریب ہوا نہیں جا سکتا. تو کس نے کس کو دیکھا؟ اب وہ منزل ہے کہ چپ کھڑے ہیں درمیانے کعبہ و بت خانہ. ہم چپ کھڑے ہیں درمیانے کعبہ و بت خانہ. ہم اس سے کہہ دیں اس طرح کہتے ہیں تیرا افسانہ. اس سے کہتے ہیں, ذرا ذوق سے سنیں, میں اپنے ذوق سے پڑھ رہا ہوں. سبحان اللہ. اس سے کہتے ہیں کس طرح کہتے ہیں تیرا افسانہ. ہم اور دور ٹھنڈا ہو چکا ہے, آ گیا موسیٰ کو. دور ٹھنڈا ہو چکا ہے, آ گیا موسیٰ کو. پھر تجھے تکلیف دیں گے جلوائے جانا. پھر تجھے تکلیف دیں گے جلوائے جانا. نام آہے جلوائے جانا نام. تو یہ منزل قرب ہے کہ جہاں قرب کی منزلیں ختم ہو جائیں وہاں عینیت کا دور شروع ہو جاتا ہے. ایک نیم کا گھونگٹ ہے, وہی نیم فاصلہ ہے. جب یہ نیم آپ نکال دیں, دیکھنا محمد ایک نیم, محمد کی نیم محمد کے لفظ کے سر کا تاج ہے. اور جب اپنے معبود کے سامنے یہ تاج اتارتا ہے اور معبود کی بارگاہ میں عرش اولا پر حاضر ہوتا ہے اور نیم کا تاج اتارتا ہے تو اللہ اسے لائق حمد بنا دیتا ہے. میں نے کیا کی کہ جب وہ اپنا نیم اتارتا ہے, وہ تاج اتارتا ہے کہ اے میرے مالک میں تیرے سامنے حاضر ہوں, اب تیری مرضی مجھے جس مقام پر رکھے. فرمایا نہیں, حمد محمود کے در جملہ
جملہ صور شد بانوار محمد جلوہ گر اس محمود کی میں حمد بیان کرتا ہوں کہ جو محمد کے انوار کے لہجے میں نازل ہوا، یا محمد کے انوار کے روپ میں جلوہ گر ہوا۔ اور مجھے مجھ پر فتویٰ نہ لگائیں، میں ایک لفظ پیش کروں گا کہ کسی استاد کا صوفی کا شعر ہے، اس نے کہا، اس فتوے کا جواب بھی میں دے سکتا ہوں، میرے پاس جواب ہے۔ انہوں نے کہا کہ شد بانوار محمد جلوہ گر، اس محمود کی حمد بیان کر رہا ہوں جو محمد کے انوار کے روپ میں دنیا کے سامنے آیا، جس نے اپنا عرفان کرایا۔ لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ اگر یوں کہیں کہ حمد محمود کے در جملہ صور شد بانداز محمد جلوہ گر، کہ وہ محمد کا انداز لے کر دنیا میں آیا۔ بولیں، حضور کی زبان نے حق ترجمان سے جو لفظ نکلتا تھا وہ شرف یاب مرتبہ قبولیت ہوتا تھا کہ نہیں؟ آپ ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، تو وہ ہاتھ کس کے تھے؟ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ ید اللہ فوق ایدیہم، تاجدار مدینہ کا ہاتھ تھا، لیکن فرمایا جن لوگوں کے ہاتھ پر آپ ہاتھ رکھ رہے ہیں، اے دست محمد پر بیعت کرنے والوں، اسے محبت کا ہاتھ نہ سمجھو بلکہ رب محمد کا ہاتھ۔ تو شد با انداز محمد کا بغیر ہوا کہ نہیں؟ سبحان اللہ، شد با انداز محمد کے بغیر وہ متشکل نہیں ہو سکتا، وہ پاک ہے ہر چیز سے۔ لیکن یہ رکا ہے کہ آپ پنجابی میں بھی بولے، میں نے کہا سبحان اللہ، یہ دور چل رہا ہے اردو کا، تو اس لیے میں نے اللہ 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 سبحان اللہ۔ چلیں، وہ بھی ان لوگوں کی خواہش بھی ہے، میں آؤں گا اس طرف انشاءاللہ، اپنے ذوق سے آ جاؤں گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ شد و انداز یہ نہیں کہ اللہ نعوذ باللہ متشکل ہو کر حلول کرتا ہے اجسام میں، یہ تو شرک ہے، یہ کفر ہے۔ روشنی دیکھیے، صبح سورج طلوع ہوتا ہے، آپ یہ کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ جلوہ گر کس طرح ہوتا ہے انسان میں؟ یہ ایک سوال ہے، یہ صوفیاء نے بیان کیا ہے، یہ ہمارے صوفیاء پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ حلولی ہے، حلول کے قائل ہے۔ حلول کے قائل نہیں ہے، آپ کی سمجھ ناقص ہے، معترضین کی سمجھ ناقص ہے۔ اب دیکھیں کہ سورج طلوع ہوتا ہے، اس کی روشنی ذرات پر پڑتی ہے، مسجدوں پر پڑتی ہے، مندر پر پڑتی ہے، پلیدی پر پڑتی ہے، بول و برات پر پڑتی ہے، پاک چیزوں پر پڑتی ہے۔ آپ روشنی کو پلید کہہ سکتے ہیں؟ بولے روشنی کو آپ پلید کہہ سکتے ہیں؟ روشنی پاک آپ کے سامنے ڈھیر ہے بول و برات کا، سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، وہ ڈھیر پلید ہے، روشنی پلید نہیں ہوتی۔ ایک مثال ہے آپ کے سمجھانے کی۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اچھے برے انسانوں میں اپنا جلوہ کس طرح دکھاتا ہے، اس میں اچھے انسان بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، تو یہ کس طرح جلوہ ہے؟ تو آپ یہ بتائیں کہ اس کی مخلوق ہے سورج، اس کی روشنی بھی اس کی مخلوق ہے، تو وہ جب بول و برات پر پڑتی ہے تو روشنی پاک کی پاک رہتی ہے، شعاع پاک کی پاک رہتی ہے، بول و برات گندے رہتے ہیں، جس کو جس انداز سے پیدا کیا۔
اسی طرح اللہ کی جلوہ نمائی تمام کائنات کے مظاہر میں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن جس کی جو حیثیت اس نے بنائی ہے وہ اسی حیثیت میں رہے گا، اس کی شان جلوہ نمائی اسی انداز سے برابر رہے گا، سبحان اللہ۔ تو جتنی ذات عظیم ہے، قرب کے منزل اتنا قریب کو ہوا اللہ کے، بولے ساتھ اپاؤ نہ بیچے کون کرنا آما پنجابی تھا ساتھ اپاؤ دے میں پھر پنجابی بول سکھا لگا اللہ 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 سبحان ہون صاحب آؤ گل میں کرو لگے کہ اللہ نے قریب اتنا کوئی ہویا بندہ قریب کی بات دفعہ بنجے تے میں آکھے نا کہ جس طرح بندہ تکنے چیز اس طرح ہونی نہیں جبات بندے مکے والے محمد عربی اپنی انسان تے بشر سمجھے رہے یہ تو دیکھے بھی تھے کیونکہ بشر کا ناک ہونا ہے، کان ہونا ہے، نکیاں ہونے رسان ہے وجود ہونا ہے، اس کو دیکھے چھ رہے لیکن انجی ہونا ہے کہ بندہ بیکھنا ہونا ہے قریب تے انجی ہونا نہیں، کبھی یوں بھی قریب جلوہ گاہے یار ہوتا ہے، سبحان اللہ، یوں بھی قریب جلوہ گاہے یار ہوتا ہے، نظر ہوتی ہے لیکن دیکھنا دشوار ہوتا ہے۔ مرشدی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ، نظر ہوتی ہے لیکن دیکھنا دشوار ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ کیفیات کی بات ہے، یہ قال کی بات نہیں، یہ حال کی بات ہے، اور جو میں ابھی کرنے والا ہوں یہ حال کی بات ہے، اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی میں آیا تو ہمارے مفتی ظہور اللہ صاحب مجھ سے ایک سوال انہوں نے کیا کہ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ حال اور قال میں کیا فرق ہے؟ کچھ قال مست ہیں اور کچھ حال مست ہیں، اللہ سبحان اللہ۔ کچھ قال مست ہیں گلہ کرنے کا نظر اتنا اللہ رسول کی گلہ اس بھی چیز فرق ہے، ایک اور لہجہ ہے ایک اور زبان ہے کہ قرآن پڑھو، قرآن میں مفہوم بیان کرو، حدیثاں بیان کرو، صرف کرنا تک آواز دینی ہے، دل نے اندر نہیں لینی ہے، یہ نہیں کہ جناب سننے والے نے کان کمزور ہونا یا دل مویا نہیں، بولنے والے نے اندر صداقت نہیں، اور ہر کاری صداقت نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بولنے والے نے اندر صداقت نہیں۔ قاری صاحب پڑھے نا پہلے لطف آیا کہ نہیں کہ قرآن تو وہ لیکن پڑھنے نہ انداز خلوص بے ریائی اللہ نہ خاطر اللہ اللہ اے دلہ شدان ہے کالا خالی قرآن پڑھنے نہ کچھ نہیں کرنا، قرآن تھوڑی دنیا پڑھنی پڑھنی، قرآن سے پہلے تک بھی نہیں کرنے لوگ گال کر نہیں کہ آیت آئی اللہ 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 تے کتھے نہیں آیتاں دے فٹ کتھے کر رہے ہیں سبحان اللہ پیسا سبحان اللہ، جنہاں اے نہیں پتا کہ لتھیاں کیڑے موقع تے بعض آیات ہوئیں کہ جو باعتبار تنزیل خاص ہوتی ہیں لیکن احکام کے عموم میں عام ہوتی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ خاص موقع واسطے اتری ہوا ہے لیکن حکم جڑا ہے وہ عام ہے، علماء بیٹھے ہوئے سارے جاننے اہل علم، لیکن کچھ بتاں واسطے خاص ہونا،
اللہ انہاں نبیوں تے فٹ نہیں کرنا چاہیے، اللہ اللہ نے مقبولوں تے فٹ نہیں کرنا چاہیے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ اتھے جناب سوالے پیدا ہونا ہے، ایتھے کئی لوگ بیٹھے ہوئے میں ذرا گل یہ جی کرنا کہ ایک مسئلہ کے حقیقت اور مسئلے کے حقانی ترجمانی کرنا چاہنا میں کہ کسی خاص مطلب کی نمائندگی میں نہیں کرنا پہنا کہ گل بھیڑ پہ گئی ہے عقیدے نہیں آج کل بھیڑ پہ ہی ہے، بھیڑ پہ گئی اتنی بھیڑ پہ گئی ہے کہ اصل بندہ جڑا ہے نا عقیدے والا وہ گم گیا ہے، پتہ نہیں لگنا بندہ کدھر گیا۔ جڑا 1400 سال تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت تک آنے والی امت واسطے جس عقیدے ہیں ایک شکل دے کے بھیجا ہے وہ بندہ کدھر گیا بھیجا۔ اللہ اکبر، رونے چ گم گیا۔ ہر بندہ آنا ہے ایک آیت کو چھوڑیں دعا حدیث، ایک کوئی ایسا طبقہ ہے جڑا سرے تو حدیثہ نہیں بن گیا، وہ آنا حدیث یہی کوئی تسی دسو حضور علیہ السلام نے سیرت اور اسوہ حسنہ اور تسی کٹ چھوڑ کہ تسا کو شریعت کو رہ کے رہتے حضور کی تعلیمات اور آپ کا عمل ایک تسی آج اسی کے سارے عمل کے کرنے ہو کتنی گلاں جڑیاں قرآن وچ ذکر ہیں جناب نماز کی ساتھ تسی پڑھنے ہوئے ہے کیڑی جگہ تے قرآن ذکر ہے سبحان اللہ سبحان حکم ہے نماز پڑھو لیکن ہنج پڑھو ہے پڑھو اس طرح نماز ٹوٹنی ہے اس طرح نماز سجا کے پڑھو آرام نہ لیے وہ جو کچھ تسی پڑھنے ہو اساں آپ تعلیم دی یہ حضور نہ عمل ہی ہے سبحان روزے فرائض نے حج نے اللہ کا فرما چھوڑے حج کرو صفا مروہ دوڑو جیڑی تفصیلات ہوں تسی سارے اسی امت حضور میں امت اسی لوگ ہیں جیڑی اتحادی دینے ہیں یہ سارے آپ نامل سبحان اللہ ایک حدیث ہے اللہ اللہ ایک اسوہ حسن ہے سب کا ڈر پہ گیا ہجوم پہ گیا کیا دیانا ہر بندہ جناب امام غزالی جو تھلے تو پیر ہی رکھنا ہر بندہ امام راضی بنے جیڑی آنا دلیل میں پیش کی تھی میرا مسلک باقاعدہ جڑا پیچھے چلنے والے 5-10 بندے پھر پولے پولے ٹولے بنانے میں پھر ایک مسلک بنا دیتا پھر ایک مخصوص اپنی شکل بنا لیں ایک انداز نشانی بنا لیں تسی دسو انصاف نہ کتنے مسلک کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں میں کسی پر تنقید نہیں کرتا اس اختلاف کے دور کے باوجود میں یہ عرض کروں گا آپ سوچیں کہ اس اختلاف کی جب بھیڑ ہو گئی ہے عقائد تو اصلی بندہ تو تک ہونا اصلی عقیدہ کی ہوگی اصلی عقیدہ بھی تو کوئی ہوتی نا جس نے نقلہ پڑھ گئی ہیں اس نے اصل بھی تو کوئی ہوتی جیڑی 1400 سال چلی آ رہی ہے ہر مسئلے وچ ہر عقیدے وچ جو عقیدہ تساں رکھنا چاہیے جو تساں نے نبی جناب محمد رسول اللہ نا عقیدہ ہے اس نے اصل شکل تساں کتھوں مل سی ٹکر نہ لے نبی کی شریعت ہوش کر او کتھوں شکل مل سی یہ ہن لوگ ڈھونڈنے پہ اپنی اپنی پارٹیاں بنا کے اس طرح پارٹیاں میں تقسیم نہ کرو شریعتاں کسی مسلک نے اکھیاں نوٹ کے پابند نہ ہو اکھیاں کھولو سمجھو جس مسلک سے جس طریقے سے تم چل رہے ہو وہ قرآن و سنت نے کتنا قریب ہے یہ دیکھو پھر ایک ہے اس تواڈے کول جڑا مسلک ہے یا جڑا تساں عقیدہ بنایا ہے اس تے کوئی قرآن کریم کی کبھی قطعی دلیل ہے کیا جڑی تساں دلیل بنائی ہے اساں 1400 سال نے اکابر امت
رد نہیں کیتا کسی اور دلیل کا کہ آپ اس کو بہت بڑی دلیل سمجھتے رہے، لیکن اکابر امت ہیں، بڑے بڑے اہل علم جو حضور کے قریب ترین دور کے لوگ تھے، آپ ان سے عالم نہیں زیادہ ہو سکتے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو حضور علیہ السلام کے دور کے قریب لوگ ہیں ان کو عرفان رسول زیادہ حاصل تھا، کیونکہ وہ قریب دور رسول سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. امام ابو حنیفہ کی شان کا آدمی آج تک کوئی پیدا ہوا؟ امام شافعی کی انداز کا آدمی کوئی آپ کے سامنے آیا؟ ٹھیک ہے آپ بہت بڑے عالم ہوں گے، لیکن ان لوگوں کو بھی دیکھیں وہ آپ سے زیادہ مخلص تھے دین کے لیے، انہوں نے زندگیاں وقف کر دی. تو آپ ان کی فقہ کو کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ یا تو ان کی فقہ کو کسی اور دلیل سے رد کریں. امام ابو حنیفہ کی دلیل کو رد کریں عقلاً اور نقلاً. اگر آپ میں یہ بھی استطاعت نہیں ہے تو لوگوں کو کیوں برگلاتے ہیں، کیوں دھوکہ دیتے ہیں؟ ان کو یہ کہہ کر کہ کسی امام کی تقلید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور علامہ کا یہ شعر پڑھ کر کہ اگر تقلید دودے شیوہ تو پیغمبر ہم رہے اجداد رکھتے. علامہ اقبال کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ تقلید نہ کریں، تقلید کریں اس لیے کہ تقلید کا میں ثبوت آپ کو قرآن سے دینے والا ہوں. اللہ اللہ اللہ. آپ امام ابو حنیفہ کی بات نہ مانیں کیونکہ وہ نبی تو نہیں تھے، ہم ان کے مکلف تو نہیں ہیں، لیکن قرآن جو کہتا ہے کہ جو ابو حنیفہ جی کے مرتبے کے لوگ ہوں ان کا اتباع کرو. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. سبحان اللہ. سبحان فرماتا ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. جس شخص نے میری طرف رجوع کیا، انابت کی، میرے طرف جھکاؤ جس میں تم دیکھو، تو اے دیکھنے والوں اس کے پیچھے چلو، اس کا اتباع کرو. جس انداز سے وہ میری بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلو. اللہ اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی. میں نے تقلید کا ثبوت قرآن مجید کی اس آیت سے دیا. اللہ اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لڈو پنجو نہیں تقلید کے نام سے کرنے پر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اللہ. آج کل تو جڑے مدعی علم انہاں کو پوچھ کے نو اکثر مولوی حضرات کو انہاں کو مسئلہ پوچھ کے نو تے پاویں آنا ہوئے یا نہ آنا ہوئے ٹھا کر کے ناوے نظام اے جواب ہے پاویں وہ غلط ہی نہیں ہو. کیوں؟ اگر موقع دے نہ دیتا تے لوگ آسمان کی اسنا علم کرتے کہ جاننا کچھ نہیں. ایمیں فاضل بڑھے رہنا ہے، کھڑے پائی رکھنا ہے، سوال کیتا ہے جناب اس نے جواب دیا نا. آج دے یاد رکھو آج کے مولوی اور امام ابو حنیفہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے. سبحان اللہ. اللہ. یہ وہ ابو حنیفہ ہے کہ ایک عورت نے ان سے ایک سوال کیا تو ایک امام ابو حنیفہ نے اس کا جواب 1 سال بعد دیا. سوچتے رہے کہ اتنا ٹیڑھا سوال اس نے کیا ہے کہ میں اگر فوری جواب دوں تو میں کہیں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. تو نے اپنا علمی مرتبہ بتانے کے لیے ٹھک سے جواب دے دیا. تو اس نے اتنی دیر سوچنے کو اپنے لیے عیب نہیں سمجھا. یہ ابو حنیفہ ہی کر سکتا ہے. آج کے دور کا آدمی ایسا نہیں کر سکتا. فوراً جواب جہاں دیکھتا ہوں بڑا جی عالم ایک متقی ہے، صاحب مقام لوگ ہیں. انہوں نے تقلید اس واسطے سی کر رہے ہیں، رنگ و نسل کی وجہ سے ان کی تقلید نہیں کر رہے.
بلکہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ۔ اللہ سبحان اللہ۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ میں یا ائمہ اربعہ میں یا ہمارے جو ائمہ گزرے ہیں ان میں انابت الہی نہیں تھی؟ آپ کے پیچھے اگر کوئی شخص چلے تو کس دلیل پر چلے کہ آپ کے دل میں بہت انابت الہی ہے؟ آپ اپنے آپ کو اس آیت کا بستاط سمجھتے ہیں کہ ہم میں تو انابت ہے، ہم تو یوں ہیں، ہم تو یوں ہیں، اس لیے ہمارے پیچھے لوگ مقلد ہیں ہمارے۔ لیکن آپ اتنی بدزنی کہ آپ ابو حنیفہ جیسے آدمی کو اس میں آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس میں انابت نہیں، اور تقلید دیکھیں کہ کسی کے مقلد نہیں ہے، تقلید نہیں ہم کرتے، اور اپنے پیچھے 10,000 آدمی لگائے ہوئے تو ان کو کیوں تقلید کروا رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ یعنی آپ اپنے سے گزشتہ لوگوں کی تقلید کرنا تو گوارا نہیں کرتے، لیکن اپنی تقلید کروانے پر مجبور کرتے ہیں لوگوں کو، تو پھر غیر مقلد تو نہ ہوئے۔ اس لیے قلادہ کس آنند ایک اور لفظ سنا، قلادہ آنند پٹے ہیں، اے کھولو عربی میں کتاباں، قلادہ کس آنند پٹا جڑا کتے نے گلے چ پیا ہو گیا، سمجھے؟ تے جڑا کتا خصمہ والا ہوئے جس نہ کوئی والی وارث ہوئے اساں پٹا پوایا بننا جے گلی والے شہر والے اساں جتی نہ مارن، پٹا نہ مارن، وے نہ کرن، دیر نہ کرن، تے جڑے کتے آزاد پھرنے ہونے جڑے قلادے تو معروف ہونے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں؟ کچھ قلادے اتباع ابو حنیفہ کی کھارلن تے کچھ گردنا اتباع حول محمد کی قلادہ کہ انہوں نے گردن حب رسول نہ قلادہ نہیں، محبت رسول نہیں نہ قلادہ نہیں۔ اساں پٹے بڑے بڑے مختلف رنگانے پہ یاد رکھو، اسی پٹیاں والی مخلوق ہاں، سمجھ آئی؟ سبحان اللہ سبحان اساں نے گلیاں پٹے پہ سبحان اللہ۔ تجھ سے در سے ہے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے ہے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اکٹھے ہو کے مدینہ شریف کی طرف منہ کر کے آخر کہ میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا۔ میں کیا ایک سنے ذرا لودھی صاحب ذرا بات سنیں، میرا خطاب حاضر دماغ تے ذہین لوگوں کام دینا ہے، چبل دینا نہیں کام دینا، سمجھ آئی؟ کچھ گلہ میں نہیں برداشت بھی کرے کرو۔ میں کہنا میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس آن میں ثابت کر سا قرآن نہ، میں جڑی آیت پڑھی ہے تساں سمجھے ابھی آیت جڑی میں پڑھی میں بھول گیا نہیں، میں نہ بھولیا، میں یاد ہے میں موقع پہ تکنا ہے، تسی سے کوئی موقع ٹھوک دے جو میں آکھیا کہ فاضل بریلوی آکھیا کہ میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، کملی والیا مدینے میں بسنے والیا اے جی ڈوری پائی آ کہ میں بریلی میں بیٹھا یا تو میں نے گردن نے بچ تیری غلامی نہ توف پہ۔ اللہ کے فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. مع الصادقین نہ میں نہ پوچھو ہے مولوی بیٹھے علماء بیٹھے معنی کے میں نہ معیت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ صادقین ٹر رہے تھے. کونوا مع الصادقین کہ تسی بھی انہاں نے نال ٹرو. یہ مطلب ایک کملی والا ٹر رہے ہیں. میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا ہاتھ میں جناب کے پوری امت نے اپنے غلامہ نہ ٹور رہے. کونوا مع الصادقین انہاں نے نال رہو. تسی رسولہ نے نال ٹورنے نے قابل ہو؟ نہیں. بولو کوئی بنا سکتا ہے نہیں. کملی والا ٹورنا ہوئے تھے سینار ٹورنے نے قابل ہو؟ نہیں. ٹورا پاؤ کلے نسبتنا غلامی مصطفیٰ نے ٹورا پاؤ پٹا پاؤ تے پھر ٹورو. ایک آقا کے ساتھ جس طرح غلام چلتا ہے اس طرح چلو. کونوا مع الصادقین ایک تاپ پرسو نال کہ فاضل بریلوی دی طرح جڑے انہاں طریقہ آکھا ہے نا میری گردن میں بھی ہے. اے مالک ٹرنا ہوئے نا کہ کتے نال ٹرنا ہے. پیر تو کتے نہیں بھی ہونے ٹورس نہیں بھی ہونی ہے پر بندے نہیں تے کتے نہیں ٹور بڑا فرق ہے. سمجھائی؟ اللہ فرمایا کہ میرا یہ اور رسول ہے کہ اس طرح تسی جس طرح کی دنیا بلانے ہوئے نہ بلاؤ بھی نہیں. اس لیے آواز تو بھی اونچی آواز نہ کرو. بندہ تو سانجھے تسی تے آنے وا سانجھے اللہ پہ آنے اپنی آواز تو اونچی آواز بھی نہ کرو. اساں انجنا بلائے ہو جن دیکھی دنیا تسی بلانے ہو تو سارے عمل ختم ہو گئے. کوئی فرق کر کلمہ بھی پڑھ لے ہو یہ آنے ہو سانجھے تسی اپنے دیا نہیں گل مننے ہو نہیں مننے لڑائی کر رہے ہو تے جڑا اپنے دیا کسی نے سمجھے بندہ اس نے گل نہیں مننا ہونا. تو ساں کملی والے نے گل مننی ہے نا. اللہ ایک منیا ہے نا وحدہ لا شریک منیا ہے نا. نمازہ پڑھنے ہو شریعت تے عمل کرنے ہو کملی والے نے گل منی نے کہ نہیں. ہر گل منی نے کہ نہیں تے پھر تو ساں اپنے جاتے نہیں سمجھا کیوں جھوٹ مارنے ہو بچو پتہ نہیں کہ سمجھنے ہو تے منہ آنکھ بھی چھوڑیا کرو. اے نعت مصطفیٰ میں منہ آنکھنا اظہار کرنا نعت مصطفیٰ اور کہ نعت مصطفیٰ ویلا سے نہیں. نعت مصطفیٰ ویلا ایک بندہ آنا کہ حضور چادر دیتی گئی حسان بن ثابتہ یہ ویل نہ ثبوت ہے. حدیثہ چاہنا میں کیا آپ چادر دیتی ہے حسانہ لیکن اس ویلے دیتی نے جس ویلے مشرکین آپ نے حجب کرنے تھے. آپ فرمایا اللہم ایدہ بروح القدس اے اللہ حسان نے تائید کر جبریل نہ تے حضور آپ نے تعریف نہیں سن سکنے کہ کوئی اخلاقیات میں بھی آگے کوئی شخص جڑا بیٹھا ہے کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا آگے جی میں نے سامنے میری تعریف شروع کر ایک طرح کہ کوئی شخص شروع کر دے گا ایک کہنا جی کہ تو میں نے سامنے تعریف کر نہیں. تے منکرین حدیث یہ بات پیش کرتے ہیں کہ تعریف اپنی کرانا اپنے سامنے یہ شان نبوت کے خلاف ہے. تو یہ جتنی حدیثیں وارد ہوئی ہیں حضور کی اس قسم کی کہ حسان نے نعت پڑھی شعر پڑھے تو آپ نے چادر عطا فرمائی کہ آپ یہ جملے فرمائے تھے تو یہ سب ضعیف حدیثیں ہیں یا موضوعات میں سے. تو ان کا جواب یہ ہے کہ حضور نے اپنی تعریف نہیں کرائی. آپ یہ ثابت کریں کہ حضور نے اعلان نبوت سے پہلے اپنی تعریف کرائی اس کو پسند کیا یا تعریف میں ثابت ہے کہ حضور نے فرمایا ہو کہ میری تعریف کو کرے.
جب منصب رسالت آپ کو ملا تو اب اس منصب کی آپ تعریف کرواتے تھے، میری نہیں، میرے منصب کی تعریف کرو جو رسالت کا منصب مجھے عطا کیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضور کی شان میں ایک آدمی نے گستاخی کی تھی تو آپ نے فرمایا اس کو قتل کر دو، تمام معتبر احادیث میں ہے۔ تو کسی نے آ کر عرض کی کہ وہ تو بیت اللہ کے پردوں میں غلاف میں چھپا ہوا ہے، فرمایا اس کو غلاف سے نکال کر قتل کرو۔ اتنا رحمت والا نبی، غریبوں اور مسکینوں پر رحم کرنے والا، دکھ سکھ مننے والا نبی، نکیاں نکیاں گلاں نشانیاں سننے والا نبی، تساں نے رولیاں وچوں تساں کڈنے والا نبی، کیوں فرمایا اتنا انتقام؟ نعوذ باللہ۔ اس نا بھائی علی المرتضیٰ، علی المرتضیٰ پروردہ تربیت مصطفیٰ، اور انا مدینۃ العلم والی باب ھذا مظہر، اتنی بڑی شان والا۔ میں اس نے گل تو دسا کہ جس ویلے آپ کافراں ڈھا کے چھاتی تے سوار ہوئے کہ اور اس کو کچھ نہ ہویا، اس منہ تے تھوک چھوڑے۔ آج کوئی بندہ ہو گیا، کوئی بندہ بھی ہو گیا جس طبقے نہ طبقے میں آپ چھوڑے نا، تو سمجھ لیے فقر نہ مدعی ہو گیا، پیر ہو گیا، مولوی ہو گیا، ہر طبقہ اور جتنے طبقے دنیا دار ہو گیا، کوئی ایک تا چھاتی تے چڑھ گیا، غالب بھی ہو گیا، اگوں اس تھوک چھوڑیا کہ اس پھر بندہ چھوڑنا۔ لیکن اس وقت تک علی بیٹھا رہا، لیکن جسے جو تھکیا تے علی چھال مار کے پاس گیا، فرمایا کہ ہون اسا میں اس واسطے نہ گجانا کہ اگے اللہ واسطے اسا مارنے واسطے تیار ہے، کہ ہون اس میرے منہ تے تھکیا، ہون میں ذاتی غرض کا غصہ چڑھ گیا، ہون میرا غصہ شریک ہو گیا نا، اس واسطے للہیت میرے سے نہیں رہی۔ اتنا متقی اور بے ریا علی، علیہ مقام کو تو ملیا، دروازہ مصطفیٰ تو ملیا۔ علی نے چاچے بھی ہو رہے، علی نے قدم بھی اتبا تے اتارا بھی ہے، انہیں مقام کیوں نہ ملیا؟ وہ قریب مصطفیٰ نہیں ہوئی، وہ قریب ترے مصطفیٰ نہیں ہوئے، انہیں اپنی گردن کلاتا غلامی مصطفیٰ نہیں پایا، سمجھ آئی؟ اس واسطے اس مقام تے فائز نہیں ہوئے کہ علی نہ اتنا مرتبہ بے ریائی نہ اے اظہار، یہ چھال مار کے پھانسے ہو گئے کہ حضور اس طرح قتل کروا سنو سا بندے ہیں کہ چونکہ اس میری گستاخی کی تھی اس واسطے سا مار دیو؟ نہیں، اس محمد بن عبداللہ کا انکار نہیں کیا، اس نے محمد الرسول اللہ کا انکار کیا۔ اس واسطے یاد رکھو کہ محمد بن عبداللہ اور محمد الرسول اللہ، محمد بن عبداللہ ان کا جسم پاک اور محمد الرسول اللہ ان کا منصب پاک۔ جو شخص محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے ان کی توہین کرے گا وہ بھی کافر ہے، گستاخ ہے، اور گستاخ رسول دار اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اس نے اس جسم پاک کی گستاخی کی جس کو یہ منصب رسالت عطا کیا۔ روشنی کا انکار بلب کا انکار نہیں ہے، روشنی الگ چیز ہے، بلب الگ چیز ہے۔ بولو رکھو بلبہ دا تساں بلب لایا روشنی واسطے،
مقصود بھی ذات روشنی ہے یا بلب ہے؟ بولو روشنی ہے نا. اگر اور کسی ذریعے روشنی اس حاصل ہو گئی ہے تو بلب لاؤ. ضروری ہے انڈا جا لانا ہے تو سواب نہیں ہونا. اگر مجبوری ہے اور جس شکل ہے روشنی آنی کا سب مجبور ہے لانا پہنا. مقصود بھی ذات روشنی ہے بلب نہیں. اور بلب نہ مقام روشنی نہ دے. نہ سمجھو بڑے نازک مرحلے سے گفتگو آ گئی. بلب نہیں وجہ جڑی ہے وہ روشنی ہے. اللہ تعالیٰ اس کائنات ہدایت دینے واسطے بنایا ہے. مخلوقاں ہدایت دینا ہے. روشنی آپ کا پیغام ہے اس کا منصب ہے جڑا وہ انساناں دینا ہے. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ ملائکہ اور انساناں میں جو رسول چڑھنا ہے. قرآن فرمایا اس پیغام پہنچانے واسطے جس نے انتخاب کرنا ہے. بلب نہ جس طرح میں مثال دیتی سمجھانے آتے ہیں. مقصود بھی ذات روشنی ہے. مقصد پیغام پہنچانا ہے کائنات کا. تمام رسول بنائے بنائے نا. مقصد کے لئے مقصد صرف انسانوں کے رسولوں پہ جانا نہیں, اپنی ہدایت اور پیغام مخلوق تک پہنچانا. سمجھ آئی؟ لیکن تسی اگر بلب نہیں بلباں بٹا مار سو تو روشنی مجروح اسی کے دیں. بولو اسی نا. تے کتے بے طریقے طور تے بلباں بجاؤ تے کرنٹ نال مرنے نا بھی امکان ہے لیکن جے بے ہنگم طریقے نال بجانے کی کوشش کرو بلباں تے ہاتھ پاؤ اساں تے پھر سڑنے تے مرنے نا بھی امکان ہے کہ نہیں. اور گھر سنو گھر تو نتیجہ سامنے میں تو سانے. جے کدے نبیانی نبوتاں بجانے واسطے انہاں نے عزتاں کٹانے واسطے کوئی شخص اگر انہاں تے کوئی جملہ بولنا ہے حملہ کرنا ہے تو انہاں بلب تے حملہ کیتا. بلب انہاں نا وجود ہے جس طرح بلب ایک کچھ کا وجود ہے. حملہ کیتا روشنی بجانے واسطے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. وہ ارادہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے نورا پھوکا نہ بجا چھوڑ. ایک پھوکا میں کئی قسمہ نہیں ہونے اسی لوگ بھی پھوکا مارنے ہیں. سبحان اللہ. پھوکا میں کئی قسمہ نہیں ہونے. ایک اللہ نہ کلام پڑھ کے اللہ نے کلام نے برکت نہ لوگ ول ہو گئے. ایک وہ بھوکا ہونیاں کہ اللہ نے بلیا چراغاں بجانے نا کوشش کریں جس کا قرآن ذکر نہیں تھا. کہ اللہ آنا میں کہ اس نورہ مکمل کر سکتا. کہ تسی جملہ بول رہے ہو بٹا مارنے پہ ہو بلب تھے. بلب نہیں ذات نہیں توہین کر رہے ہو. کیوں اس واسطے کہ بلب تو آنو روشنی دے رہے اس دیا قصور ہے. تے جس بندے اے میاں محمود صاحب اس مجلس سے جے بلب لائے تے کوئی تو ساں بندہ والی وارث اس بلب بنایا ہے بیٹھے تے کوئی بندہ تو ساں تھے بٹا مارون دینا ہے. وہ جنہاں مجلس سے آراستہ کیتی ہے وہ تو ساں بٹا مارن دینے نہیں مارن دینے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تے تو ساں اس مجلس نے منتظمین بٹا نہ مارن دے ہونے روشنیاں بچاون زد تو بچاون بلباں تے پوری کائنات جس آراستہ کیتی ہے جس ذات واسطے
اپنی ہدایت نہ پیغام پہنچانے پڑتے کی تھی، مقصد یہ ہے. لیکن آراستہ جس میں لکھی تھی تو بھائی آراستہ کی تھی گانے جی اگر کا ثبوت دیو کہ حضور اللہ سے اللہ دنیا بڑھائی. اچھا تسی دسو محفل جامی گئی نا ساری کہ جتنے نبی پہلے گزرے انہاں پہلے کیوں بھیجیا، پہلے کیوں گزاریا؟ مجلس جس نے شباب کے آب نہیں ہے تے آنا بناؤ اس میں لے آنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. گال بڑی سمجھی ہے مجلس پورے شباب تے جس نے آنی ہے دنیا کے انتظار میں تو نہیں ہے پھر افضل و اعلیٰ بندہ آنا ہے جس وقت سے دنیا بیٹھی ہے انتظار بھی کرنی ہے. اللہ سارے مجلس لائی نبیاں مجلس لائی سٹیج لائے سارے دسنے آئے لیکن آخری نبی جس لے آیا اللہ مسند آرائے بزم کونین سجانے کے لیے آیا سید الکونین فخر الاولین والآخرین تشریف لے آئے کہ محفل نہ رنگی ہو اور ہو کہ آپ نے دور تو بعد محفل سجنی شروع ہوئی. سبحان بھائی صدر نشین محفل جی آ گیا اگر تو جتنے نبی ہے سارے پیغام دینے نے آئے کہ ایک مدبات کی حاصل نہ ہو جس لئے صدر نشین آ گیا محفل نہ تو محفل شروع ہو گئی. اور جناب محفل دے کیوں اتراز محفل پر کیوں اتراز ہے؟ پہلے محفل جمی ضرور تھی مگر محفل جمی تھی لیکن محفل میں ایک کمی تھی. جنہوں نے لوگوں نے طبیعت کا قبض ہے نا وہ بشک داد رکھے ہوئے. سبحان اللہ میں کہ آکھیا جنہ لوگوں نے طبیعت کا قبض ہے تے جنہ نے یہ گلہ سن کے ڈبنی نبض ہے دوسرے داد دینا میں محتاج دینا ماں تا ہر معقول بندہ دینا ہے تاسم معقول ماں داسی دے سکتا سمجھ آئی نہیں ذوق والے ذوق پیدا کرو ذوق والے داد دینے انہیں مزہ آیا کہ نہیں کرنا مزہ کیوں نہ آئے مجلس کی سچی مجلس ضرور جمی ہے پر ایک ذات نے آنے نہیں کمی وہ جس نے فرمایا نا کہ اکمل تو لکم آج میں مکمل کر دیتا ہے میں پھر سچ تے دنیا ذوق نہ رج گئی سلسلہ نعت خانی شروع ہوا حضور چادر عطا فرمائی مطلب یہ ہے نوٹ کیوں نہیں ہے کل نوٹ کرے ہو نوٹ کیوں نہیں دیتے کل نوٹ کرنے کے قابل ہے چادر دیتی ہے کہ میں چادر تطہیر والا سبحان اللہ میں گناہ کارا چادرہ میں چھپانے والا اے حسان میں چادر تُدہ تاں دے رہا کہ تیرے انداز میں چیڑا بے ریائی نال چیڑے دنیا نہیں حوث تو پاک ہو کے میری تعریف کرے گا او میرے اس چادر پہ تھلے ہوئے گا سبحان اللہ 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 اللہ
وہ چادر تطہیر والے ہیں نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ وہ گھر والے ہیں اہل بیت والے ہیں جنہاں نے کار ہونا انہاں نے چادر ہونی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ جنہاں نے کار ہونا وہ چادر دینے انہیں وہ چادر کے چار دیواری دینے انہیں جنہاں نے کار باری کوئی نہیں اتھے چادر کے اتھے تو سر ننگی ہے اتھے تو بازار ہے اتھے تو عام دیدار ہے لیکن یہ بارگاہ سرکار ہے حضور کے غلام ہے موت بھی قبول ہے چادرہ میں کیا کہ چادر وہ دینا جیڑا چادر والا ہوئے چادر پردہ پوش ہے ستار العیوب کی مظہر ہے ستاری کرتی ہے کملی والے کی چادر پوری کائنات کے مجھ جیسے اور تجھ جیسے گناہگار پر سایہ سبحان اللہ سبحان اللہ چادر نہ بڑا مقام ہے او کراں والے ہو سوچو تساں نے کراں وچ بھی ماواں بہناں تیاں نے بہناں نے چادر بھی بڑی عجیب چیز ہے میں چادر تطہیر نے حوالے نال گل چلائی ہے ہائے میں سے گل یاد آ گئی اوے محرم بھی قریب ہے او ذات جس ہزارہ چادر عطا کی تھی دمشق نہ دربار میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قافلہ کربلا وچوں لٹ کے آیا ثانی زہرا سیدہ زینب کارواں کی امیر ہے آج تو آہنا ہے کہ حسین کے کیتا کربلا والے کے کیتا زینب کو پوچھ تیریاں تیاں تے تیریاں پہنا اگر دربار یزید چونا تے انہوں نے سرا تو نوجوان لڑکیاں نے سرا تو گھنڈے چادرہ لانا تے پھر میں تک آیا تم کے آنا ہے تیری تیاں تے پہنا دے سرا تو چادرہ نہیں لتھیاں اے حسین دیا تیاں دے سیرہ تو چادرہ لتھیاں خدا کے پتہ دوسرے نہیں عزتہ تو چادر تطہیر والے نے مقامہ کے جائنا شرم کر حسین کے بے ادبی اور گستاخی نے جملے کسنے والے آج یہ ساری جرتاں تے ہمتاں کہ حسین نے اس خون نے صدقے تو دا ملیاں میں تسی آسو کہ ذکر مصطفیٰ وچ ذکر حسین کیوں کیتا ہے وہ میں اس واسطے کیتا ہے کہ وہ جڑا چادر تطہیر دینے والا ہے وہ اس حسین تے حسنہ اپنے موڑے تے بٹھانا تو ساں پتر تے اولادہ چنگینیاں لگنیاں تے کملی والے نہیں چنگیاں لگنیاں تو سانیاں اولادہ نہیں توہین کوئی کرے تے تسی جناب دشمنی کرو منہ لانا چھوڑ دیو کہ حسین نال اسی محبت کرا تے اے جناب
ایک ہی چکر ہے یہ پرستش کرنے نا اسی پرستش نہ کرنے ہیں اسی اللہ رسول خوش کرنے ہیں اسی صحابہ نے بھی غلام ہیں اسی ازواج مطہرات نے بھی غلام ہیں صحابہ کرام نیا چکیاں تے اسنا سر لیکن جنہ ذاتہ ماں صحابہ کرام بھی عزت کی تھی صدیقی اکبر کو کچھ مقام علی خدا کے پتہ ہے مقام علی کے مقام زہرا مقام حسن کے حسین عمر کو کچھ فاروق کو کچھ عثمان غنی کو کچھ چادر تطہیر اس ویلے بھی یہی لیکن چادران لوچیاں گئیاں دربار دمشق میں اور میں گل کراں کہ سید سجاد اللہ سید الساجدین مقام شناسے سجدہ معبود عید نہ دن آیا ادھر تک ہو بجو دن بھی آیا او منکرین بجد اہل دل دیکھیں یہ خیمہ بھی بج کر رہا ہے کیونکہ خیمہ زینب کا ذکر ہے سنیں سید الساجدین زین العابدین سال گزر گئے کئی ہنسے نہیں مسکرائے نہیں چادر تطہیر تو گل آئی مسکرائے نہیں کہ مدینے والے پوچھیا اسی تا انج بھی اجڑ گئے ہاں جس ویلے اس خانوادہ پاک تے مصیبت آئی ہے اسی تو انج بھی اجڑ گئے ہاں پر ہون تا زین العابدین تینی اس چپ اساں مار چھوڑے اللہ نواستے ہی مسکرات ہسے گا کیوں نہیں تو ہسنا ہے کیوں نہیں مسکرانا ہے سرکار آج تا عید نہ دینے مسکراؤ ذرا پتہ ہے سید الساجدین زین العابدین یہ فرمایا جس کربلا نہ قریب نہ منظر ویکھیا ہوئے جس اصغر نے گلے ہوتے تیر چلنا ویکھیا ہوئے اور جس خیمے چلنے ویکھے ہون اور جس اپنے باپ سر کٹانا ویکھیا ہوئے اپنی اکھیاں نال تے بیمار ہوئے پھوپھی دروازے تے کھلوتی ہوئے تک نہیں ہوئے کہ کون جا رہا تے کون نہیں آ رہا ایک منظر دیکھنا ہوئے کہ وہ رو سکتا وہ ہس سکنا وہ مسکرا سکنا میں تو اس کے بعد میری آنکھیاں سرخ جناب حسن آنکھیاں سرخ کیوں سید الساجدین دسو فرمایا جدو تو دربار دمشق اسنے بچیاں نے سیرہ تو جسے چادرہ چھکیاں کیاں تے میں کچھ نہیں کر سکنا ہے بیماریاں تے میری اکھیاں دے وچ خون آ گیا خون آ گیا ایسا کہنے میں آکھیا نا کہ بڑا پاؤں کٹھے نہ ہوں انہاں خطرہ پہ گئے کرانٹ نہ پہ گئے اسی طرح اس ذات تو بھی بچو اسے کوئی گل کر سی تے اللہ دا روح کرانٹ پہ سی اللہ اللہ فرمایا سامنے جناب سامنے جی فرمایا کہ جدو تو
وہ منظر ویکھے تے میں مسکرایا نہیں اور تو رونا ہی رہنا اکھیاں چانسو رہنے دو چار شیر میں سنانا ماں یاد آگئے تازہ کلام ہے گلا بھی میں تھک گیا لوگ نہ سنے ہو ذکر حسین ہے اللہ اللہ حسین نہ شیعہ نہ پابندے تے نہ سنیا نہ اللہ 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 سنو ذکر حسین زین العابدین کیا کیا بس اب تو آنکھوں میں رہتے ہیں عشق آئے ہوئے بس اب تو آنکھوں میں رہتے ہیں عشق آئے ہوئے زمانہ بیت گیا ہم کو مسکرائے ہوئے زمانہ بیت گیا اوہ کربلا بھی طوفان آیا خیمے ہی اٹھئے تو سنیے تو ہوشاں اٹھ گئی ہیں اتھے بھی تکو پھر آئے ہو کہ حسین تے اہل بیت تے سارے کے فرق ہے انہوں نے خیمے سر گئے وہ نہیں اٹھے عقل کرو زمانہ بیت گیا ہم کو مسکرائے ہوئے غم فراق کا کھاؤ ہے کس قدر گہرا غم فراق کا گھاؤ ہے کس قدر گہرا یہ ان سے پوچھ جو ہے دل پہ چوٹ کھائے ہوئے یہ ان سے پوچھ سبحان اللہ یہ ان سے پوچھ سبحان اللہ اے سموسے اور منہ بنا کے نہ پاؤ مجھے سموسے کے چولے دو درد بنا کرو جنے بولو میں مکاؤں لگا نکالا نبی کے گھر کے اجالوں کا اب خدا حافظ اندھیرے شام ستم کے سر پہ چھائے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ناتوانی یہ راستے کی سختیاں سجاد یہ ناتوانی یہ راستے کی سختیاں سجاد چلو گے کیسے بھلا بیڑیاں اٹھائے ہوئے چلو گے کیسے بھلا بیڑیاں اٹھائے ہوئے سبحان اللہ کاش یہ شور غم حسین میں ہوتا واہ 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 سبحان اللہ ناظرین بیٹھ جائیے اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی کیسے بھلا سختیاں بیڑیاں اٹھائے ہوئے عجیب
عجیب بات ہے صحرا کے گلزاروں پر سکینہ پیاسی تو اصغر ہے تیر کھائے ہوئے سکینہ پیاسی کوئی تب بولو انج بیٹھے ہو جس میں قرضہ دینا دینا بڑا افسوس ہے کوئی ذوق نہ بولو میں کچھ سب پیسے دینا مانگنا پیا جناب خان میں کہا نات خانے ترے حسین تسی کے دیکھو ماں میں تو ساتھ کے توقعات کرنا تسی تو آپ اس دروازے نے منگتے ہو جیڑا اچھا رب جسا اچھا کار چھوڑے اور تنو چھکنے کرتا نہیں ہونا انہوں نے وہاں سے نہیں جو مرضی کرو میں اللہ اچھا کار چھوڑے یہ ذکر حسین ہے خیمہ اپنی خوشی میں پورا نہیں تمہارا شب کہیں شب عاشور تو نہیں لوگو یہ شب کہیں شب عاشور تو نہیں لوگو اداس چاند ہے تارے ہیں دل ملائے ہوئے جگہ میں بہ گیا اور میں بولنے ہونا پہنا